الغیبی، اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. بولیے اسی کے پاس ہے غیب کی. لا یعلمها الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا صرف وہی جانتا ہے. بولیے صرف وہی. اب یہ ہے جی مفاتیح. کیا لفظ ہے جی؟ مفاتیح. بولو بولو یہ مفتاحن کا معنی ہے خزانہ، اور مفتاحن کا معنی ہے کنجی. بولو مفتاحن کا کیا معنی ہے؟ اور اگر مفاتیح کو مفتاحن کی جمع تسلیم کیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں، اور اگر مفتاحن کی جمع کہا جائے تو پھر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ غیب کتنا ہے. ہاں وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. اس کی بحث پچھلے درس میں ہو چکی ہے، سارے میں نے دلائل دے دیے. اب اگلا سنیے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور تری میں. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا الا یعلمها، مگر اس گرنے والے پتے کا بھی اللہ کو علم ہے. جب پتوں کا اللہ کو علم ہے تو جڑے ملاوٹا کرتے ہیں انہوں کا اللہ کو کوئی علم نہیں ہے، انہوں اللہ نہیں جانتا. اب سنیے. انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ انہ لطیف خبیر. یعنی اگر کوئی دانہ رائی کے برابر ہو پھر بھی وہ پتھر کے اندر پیوست ہو، پھر بھی یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے خبردار بھی. اور آیت الکرسی میں کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعنی اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے اگلے اور پچھلے سب حالات کا علم رکھتا ہے، اور سارے انسان مل کر اس کے علم سے کسی ایک چیز کا بھی گھیرا کر سکتے بجز اتنا ہی علم لیں گے جن کو جو اللہ عطا فرمائے گا. اور سورہ یونس میں فرمایا وما يعزب عن ربك ومن مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. یعنی ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں آپ کے رب کے علم سے جدا ہو سکتی نہیں. اب ذرا پھر سن لیں، مزہ آ جائے نا. اللہ حضور فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی تری میں سب کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَيَعْلَمُهَا، جو پتا گرتا ہے نہیں گرتا، پر جب گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں کے اندر جو دانہ ہے رب اس کو بھی جانتا ہے. بولو رب اس کو بھی جانتا ہے. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ام نحن الزارعون. اللہ کہہ رہے کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تھوڑا کی خیال ہے کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ آپ نے تو دانہ اندر پھینک کے چلے گئے. اس کو سب کچھ بنا کے سٹا بنا کے وہ آپ کے ایک چاول کو 500 چاول لگا کے کون دے رہا ہے؟ اللہ. ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تر میں ہو کوئی خشکی میں ہو، کوئی تر چیز ہے خشکی چیز ہے یہ خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، وہ ہر چیز اس نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے. اب آج کی آخری آیت بڑی توجہ سے اور بڑی کمال کی ہے. وَهُوَ الَّذِي، چلو بھائی تو خشکی جو اللہ نہیں نہ سمجھ آ رہا، تری جو نہیں نہ آ رہا، آپ کو دانوں اور اندھیروں سے نہیں نہ سمجھ آ رہا، آپ کو گرتے پتوں سے نہیں نہ سمجھ آ رہا، آپ کو بر و بحر سے سمجھ نہیں نہ آ رہا. وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے اللہ، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو رات کو تمہیں موت دیتا ہے. ڈر گئے ہو؟ جو رات میں تمہیں موت. نیند کی دعا کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت واحیا.
اللہ میں تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ تو نیند کو حضور نے فرمایا یہ موت کی بہن ہے۔ بولیے موت کی، ہاں تمہیں موت دیتا ہے۔ اب توجہ کرنا، ہم چلو آپ ڈر نہ جائیں، میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے جو تمہیں روزانہ نیند دیتا ہے۔ ہوں تو تسلی ہو گئی ہے۔ اگلی سنو، حالانکہ اللہ نے تو موت کا لفظ استعمال کیا ہے، پر بعض بندے نو ڈر۔ میں ہوں جہاں بھی فون کرتا ہے نا، صبح میں ستا ہوا اٹھ کے وہ کہنا جی فون کیتا ہے تسی چکیا نہیں، میں کہا بھائی میں فوت ہویا ہے، ہوں زندہ ہویا، ہوں چک لیا۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے جو تمہیں رات کو نیند دیتا ہے۔ اب نیند اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں تو جڑے بابے ہوں ستے پے نے پوچھ لو کیوں آ رہی ہے۔ اور مجھے غصہ نہیں، مجھے خوشی ہے۔ بعض مولویوں کو بڑا غصہ آتا ہے، اوئے تانوں سین میں نیند نہیں آندی، کنجر خانے چ مجرے چ نیند نہیں آندی۔ میں کہا مولوی اتھے لعنت برسدی ہے، آندی اتھے جتھے رحمت برسدی ہوئے، جتھے سکون ہوئے اتھے نیند آندی ہے۔ کدے کوئی توے تے بہ کے بھی ستا ہے، قرآن تے اگے نیند آندی ہے، پر گوڈے چھڑ دیو تو پھر ذرا لیٹ آندی ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ مینوں تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ گوڈیا چ ہے کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى، تانوں نہیں آکھیا میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو نیند دیتا ہے۔ بولو جو تمہیں رات کو نیند دیتا ہے۔ اور دیندہ کون ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اگلی گل سنو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور مینوں پتہ ہے تسی دن کیڑے کیڑے کرتوت کیتے نے، میں راتی پھر بھی سما چھڑنا۔ سکی ماں گھر نہیں وڑن دیندی، پھر آندا میرے تو جدا ہو جا، پیو اخبار چ دیندا ہے میں اینوں آ کیتا، اللہ کہندا آ میرے بندے میں تینوں نینداں عطا فرماواں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم سارا دن پاپڑ بیل کے آئے ہو نا، میں جانتے ہوئے پھر بھی تمہیں نیند دیتا ہوں۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر تمہیں صبح دوبارہ بیدار بھی کرتا ہوں۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ جب ایک مقرر ہے، مدت متعین ہے، اس وقت تک ایسا کرتا رہوں گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم نے لوٹ کے میرے پاس ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ بما کنتم تعملون، دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو، پھر تم سے پوری خبر دوں گا اور تمہاری پوری خبر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر برائی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔